ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن وقانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب لائق ست تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں۔ مالک الملک نے ہماری تخلیق کا ایک مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تخلیق کائنات کا صرف ایک مقصد اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو تم سے صادر ہو، ہر وہ ارادہ اور نیت جو تمہارے سینے میں غلیان پیدا کرے اور پنپتی نظر آئے، کا مقصد اللہ کی رضا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک فیصلہ سناتے ہوئے ایک سوال کیا ہے، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه۔ جو شخص رات کی گھڑیوں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، رب کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف اس کے دل میں موجزن ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسی کو ہی اللہ نے حقیقی علم کہا ہے۔ کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، لیکن اس طرح کی باتوں سے نصیحت بھی وہی لے سکتے ہیں اولو الالباب، جن کی عقل سلیم ہوتی ہے، جو دانشمند ہوتے ہیں، عقل و فہم و فراق
عبادات کا پہلو آہستہ آہستہ تشنا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے زمانہ بہت پیچھے رہ گیا، کیا کرے؟ ٹیکنالوجی کی دوڑ میں زمانہ پیچھے رہ گیا ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھ کے اپنے جگر گوشوں کو ذبح کروا دو اس میدان کو سر کرنے کے لیے۔ ابھی وہ آواز تھمتی نہیں، دوسری طرف سے آواز اٹھتی ہے، زمانہ رک گیا، کیا کریں؟ جب تک مال نہیں آئے گا اس وقت تک معاشرے میں امن اور استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیا کرے؟ کشکول گدائی لے کے دنیا کے چپے چپے میں پھرتے ہیں۔ ابھی وہ آواز رکتی ہے، تیسری طرف سے آواز یہودیوں اور عیسائیوں کی طرف سے تو آنی ہی تھی، دنیا میں امن چاہیے تو مسلمانوں کو نیست و نابود کرو۔ دشمن کی آواز سن کے چونکنے والا مسلمان ایک چوتھی آواز سنتا ہے، اور افسوس یہ آواز دینے والا وہ ہے جو مسلمان ہے، یہ آواز دینے والا وہ ہے جس کو قوت کو یہی دی تو جس کو قوت بیان دیا تو نبی منہج کو پڑھنے سے ملا، اور وہ لوگوں کی آراء اور ان کی مستقبل کی زندگی سے کھیلنے کے لیے آواز دیتا ہے، چھوڑو عبادت کو، چھوڑو اس پڑھائی کے اندر، اس وقت وہ وقت نہیں رہا، اب وقت آیا ہے تو اس بات ہم معاشرے کے اندر کام کریں اور کام اس اصل روح سے اپنے آپ کو خالی کر کے مسلمانوں کی عبادت اور محبت الہی کی بنی ہوئی عمارت کو مسمار کر کے نئی عمارت کی تشکیل دینے جا رہا ہے، اور سب سے پہلی اس کی زبان گویا ہوتی ہے تو علماء پہ طعن، تشکیک اور عبادت پہ بڑی بڑی آوازیں کسنا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور یہ بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، ہم بزرگ کرتے ہیں، غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاشرے میں کام کرنے کے دو راستے، ایک راستہ وہ تھا چودھری کے مقابلے میں چودھری بنتے، ابو جہل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اپنے آپ کو چودھری کے لیول پہ لے کے آتے، آپ نے نظر التفات نہیں کی، آپ نے جس راستے کو اختیار کیا کائنات رب کی ہے، اس رب کے سامنے جھکیں گے، وہ اس کائنات کے اوپر مقام و مرتبہ دینے والا ہے تو وہ رب ہے، اس لیے اس کے سامنے گرائے گا۔ اس لیے آج اس خطبے میں ہماری گفتگو کا محور عبادت کا وہ افتاد اور اٹھان ہے جس کو تہجد کہتے ہیں، جس کو لوگوں نے نسیہ منسیہ اس لیے کہہ کر دیا، وقت نہیں، رات کے 2 بجے تک مختلف سائٹس میں بیٹھ کے مسلمانوں کی یوتھ جس کے کندھوں پہ اسلام کا بوجھ آنا تھا، کندھوں پہ یاروں کا بوجھ آ گیا، وہ امت کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ جن کندھوں پہ امت اسلامیہ نے ٹیک لگانی تھی، ان کندھوں میں اگر اس وجہ سے سسٹم نہیں بن رہا جس سے تیار کرنے سے میرا معاشرے میں نام پیدا ہو،
اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کسی کی ایمان کی نشانی یہ ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. مومنوں کی آنکھوں کا سکون ہے اس بات میں تہجد جنوبهم عن المضاجع. رات کی تاریخی کبھی رات کے اندھیرے میں انہیں اپنے خالق سے ہم کلام وہ علامت و نشان ہونے کے بعد ہم بعد رمضان شهر الله المحرم رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. فرض نماز کے بعد سب سے افضل عبادت ہے اللہ رب العزت جہاں عباد الرحمن کا لفظ استعمال کیا ہے جو میرے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے. بندے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ رب کہے تم میرے ہو. مقصد کیا بیان کی ہے؟ وعباد الرحمن الذين على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يميتون لربهم سجدا وقياما. اس پہلو کو اختیار نہیں کرتے جس سے تکبر ان کا شعار اور سلوک ہوتا ہے. جاہلوں سے اگر کوئی بات بنے تو کیا کہتے ہیں؟ جناب سلام کرتا ہوں, میں بحث نہیں کر سکتا. جھگڑا نہیں. اس بات کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری جو بیان کی یہ چیزیں تواضع پیدا کیسے ہوگی, جاہلوں سے نبٹنا کیسے آئے گا. عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ وہ رات سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں گزارنے والے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. کیا ہے جہنم سے بچ جائے, بہت برا ٹھکانا ہے. آئے دوسری آیت سے ملا کے اس کا معنی سمجھیے اور ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو اپنے دل کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھئے میں کدھر جا رہا ہوں. اور اللہ رب العزت اپنے پیارے پیغمبر کو
وحی عطا کرتے ہیں، نبوت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ان آیات کو نازل کیا، پڑھو، سیکھو، کبریائی اللہ کی بیان کرو، اللہ کا تعارف اور تعلیم کی عظمت کو بیان کر کے اگلا حکم کیا دیا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن فتستكثر۔ اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، فانذر، اکیلے نہیں کھڑے ہونا، قوم کو بھی ڈراؤ، رب کی کبریائی بیان کرو، وثيابك فطهر، اپنے کپڑوں کو پاک کرو، والرجز فاهجر، یہ کتوں کے جو پجاری ہیں اس طرح کی نجاستوں اور فریضوں سے تم کنارہ کرو۔ پھر ساتھ ہی راز بیان کر دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا۔ یا ایھا المزمل، ہے چادر کو اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، تیرا مقام تو ہم نے دنیا میں بتا دیا ہے، لیکن اس مقام کو باقی رکھنا اور اس مقام کو دنیا کو سمجھانا کیسے ممکن ہوگا؟ قم اللیل قلیلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا وقت، زیادہ وقت، ساری رات بھی نہیں، نصفہ او انقص منہ، یہ آدھی سے بھی تھوڑی رات، او زد علیہ، یہ آدھی رات سے زیادہ، لیکن کرنا کیا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کو پڑھیے، اور کیسے پڑھیے؟ جان چھڑاتے ہوئے نہیں، احترام سے، ٹھہر ٹھہر کر، اس طرح پڑھیے تم رب سے کلام کر رہے ہو۔ اور خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، حیرانگی ہوتی ہے ان کی باتیں پڑھ کے، اتنے بہادر صحابی، کتنی فتوحات اللہ نے لکھی تو اس صحابی کے ہاتھ میں لکھی، جہاد جیسا عظیم کام کیا اس صحابی نے، کفر کا منہ موڑ دیا اور گردن توڑ دی اس صحابی نے، وكان يأخذ المصحف ويأخذه باكيا، خالد بن الولید جب قرآن پکڑتے تو روتے ہوئے قرآن پکڑتے، کہا کرتے تھے شغلنا عنك الجهاد، ہے قرآن ہم کام بھی اللہ کے دین کے کر رہے تھے، جہاد کا، کثرت جہاد کی وجہ سے ہم تجھ سے مشغول ہو گئے، رونے لگ جاتے کہ میں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکا، حالانکہ جہاد کتنا عظیم کام ہے۔ یہی وجہ ہے ایک منٹ آج دنیا دار ضائع نہیں کرتا، اور ایک منٹ میں کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید جو اس وقت
پرنٹ ہوا ہے سعودیہ سے، اس کے کسی صفحے کو اٹھائیے، 15 لائنوں پر مشتمل یہ صفحہ، جس کی ہر لائن میں 30 حرف آپ نے غور کیا؟ اور قرآن کہتا ہے من حقر حرف من کتاب اللہ، جو ایک حرف قرآن مجید کا پڑھتا ہے لا أقول ألف لام حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ألف لام میم تین حرف، 30 اس کو ملٹیپلائی کریں 15 میں کتنے بنیں گے؟ 450 حروف۔ اس کو پھر 10 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کتنے بنیں گے؟ اور ایک صفحے کو پڑھتے وقت 1 منٹ لگتا ہے، 4500 نیکیاں 1 منٹ کی قیمت ہے جو ہم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ رات کے کچھ اوقات نکالو نا، سجدہ کر لو، اللہ کی تسبیح بیان کر لو۔ اور راز کیا بیان کیا؟ ان ناشئۃ اللیل، رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، یہ اشد وطئا ووطئا واقوم قیلا، کائنات کے اندر سب سے بہادر انسان وہ ہوتا ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے۔ واقوم قیلا، سب سے طاقتور گفتگو جس کا ڈینائی نہیں کوئی کر سکتا، یہ اس زبان پہ جاری ہو جاتی ہے جو تہجد گزار ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کے دیکھیے، وہاں کے لوگوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے، ان لوگوں نے فتح کے جھنڈے گاڑے جو تہجد گزار تھے۔ قلار نے 86 کے اندر قبرص کی جب جنگ ہوئی، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر فوج لے کے آیا، اور مسلمان کہتا دیکھو کون ہے جو میرے مد مقابل آئے ہیں۔ جاسوس نے رپورٹ دی، رہبان باللیل وفرسان بالنہار، دن کو گھڑ سواری کرنے والے اور رات کو تہجد پڑھنے والے تیرے سامنے کھڑے ہیں۔ کہتا اچھا، لفقوا رأسی، میرے چہرے کو چادر سے لپیٹ دو، میں ان آنکھوں سے وہ دن دیکھنا نہیں چاہتا جب تم جس زمین کے اوپر کھڑے نظر آ رہے ہو اس زمین کے نیچے چلے جاؤ گے۔ اور تاریخ گواہ ہے، اسی حالت میں مسلمانوں نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور اس کے چہرے پہ چادر لپٹی ہوئی تھی۔ آج ہم نے طاقت نہیں سمجھا، ہم نے کہا یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو ان کا کام ہے جن کو کوئی اور کام ہو نا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کوئی انٹرٹینمنٹ تو ان کو چاہیے نا۔ جب وہ سارے کاموں سے عاری ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، یہ عبد الرحمن ابن عوف کا کام تھا جو عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر تھا اور صف اول کا ہر وقت نمازی بھی تھا، اور رات روتے روتے، اور آپ یہ بات سن کے بھی حیران ہوں گے، آج عمرہ کرنے جاتا ہے ہر بندہ دعا کرتا ہے، عبد الرحمن بن عوف جو کائنات میں سب سے بڑا تاجر تھا، وہ جب چکر شروع کرتا تو دعا کرتے اللہم قنی شح قلبی، اللہ مجھے بخیلی سے بچانا۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مال اور دے دے، کہتے بخیلی سے بچانا۔ سوچ کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے اپنے پیغمبر کو، وہ مقام کیا ہے؟ جب ساری دنیا پریشان ہوگی، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام رسل پیغمبر جواب دے دیں گے ساری کائنات کو، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے اس کا فیصلہ کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقاما محمودا۔ میرے پیارے پیغمبر، رات کو اٹھ کے نماز پڑھیے، تمہیں مقام محمود کا انعام دیا گیا ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ الشفاعہ۔ اللہ کے رسول جب ساری کائنات پریشان ہوگی، اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور شفاعت کریں گے تو محمد مصطفیٰ شفاعت کریں گے۔ یہ مقام دیا رب نے عطا کیا، ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے سے نہیں دیا۔ اس لیے 1,24,000 پیغمبر آئے، بتاؤ کتنوں کو انجینئر بنایا، بتاؤ کتنے ڈاکٹر بن کے آئے، لیکن میری بات کا غلط مفہوم نہ لینا۔ ڈاکٹر بہت اچھے لوگ ہیں، انجینئر بہت اچھے ہیں جب رب کے سامنے جھکنے والے ہوں، لیکن تھیم کیا ہے نبوت کا، اسلام کا تھیم کیا ہے؟ رب کے سامنے جو جتنا زیادہ جھکے گا مقام اللہ کے ہاں اتنا ہی پائے۔ مقام محمود تو ملا، اللہ تعالیٰ نے دیا تو کس لیے دیا؟ سبب کے ساتھ بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، مسلمانوں، علیکم بقیام اللیل، رات کو تہجد پڑھنے کو اختیار کر لو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے صالح لوگوں کا یہ شعار تھا، قربۃ الی ربکم، تمہارے رب کا تقرب کسی کو مل سکتا ہے تو تہجد سے۔ مکفر للسیئات، تمہاری زندگی گناہوں سے بھر گئی ہے، تہجد پڑھو، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گے۔ صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے، ایک شرعی ٹیکنالوجی بھی ملے گی، لیزر شعائیں ملیں گی، منہات للآثام، تہجد گزار تم بن جاؤ، گناہ تمہارے قریب نہیں آئیں گے، جل جائیں گے۔ اور آج دیکھنے میں ملتا ہے، بازار میں چلو، روڈ پہ چلو، جس داڑھی والے کو ایک آدمی کو دیکھیں گے، بے شرم بے حیا سے بڑھ کے بھی کو ہوگا تو جلدی سے منہ موڑ لے گا۔ یہ طاقت ہے، یہ روحانیت کی پاور ہے۔ منہات للآثام ومطردۃ للداء عن الجسد، بیماریوں سے ڈرتے ہو، تہجد تم پڑھ لو، تمہارے جسم کو ہر بیماری سے اللہ پاک کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، ان فی الجنۃ لغرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها۔ میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟ جنت میں ایک محل ہے کرسٹل کا بنا ہوا، اندر بیٹھو پوری جنت کا نظارہ کر سکتے ہو، باہر بیٹھنے والا اس محل کے اندرونی کیفیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ کرسٹل کا بنا ہوا یہ گھر، اعدہ اللہ، اللہ کے رسول تیار اللہ نے کیا کس کے لیے؟ فرمایا 4 کام کر لو، لمن افشى السلام واطعم الطعام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام۔ سلام کو عام کرو،
روزے رکھا کرو، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو۔ میری محل کی بات سن کے یہ سوچنا نا کہ 1 کنال یا 2 یا 6 یا 8 یا 10 کنال کا کوئی کوٹھی کوٹھا ہوگا۔ جس چیز کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا ہے اس کی مائکرو ڈیٹیل نہیں بیان کی، اس میں جھلک دی ہے۔ جھلک کیا ہے؟ کوٹھیاں ہوتی ہے، گھر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا جنتیوں کو اگر وہاں خیمہ میں ملے گا، ان فی الجنہ لخیمۃ مجوفہ من لؤلؤ، بہت پیارے اور مبارک لوگ یہاں بیٹھے ہیں، موتی دیکھا ہوا ہے؟ بول نہیں رہے، کتنا کو بڑا موتی دیکھا ہوا ہے؟ جنت میں خیمہ ہوگا جنتیوں کے لیے، لیکن وہ موتی کے اندر خیمہ ہوگا۔ اور خیمہ کیسا ہوگا؟ موتی کے اندر تو چونٹی رہ سکتی ہے، بندہ تو نہیں جا سکے گا۔ سوچ ہے نا، یہ سوچ اس لیے بنتی ہے کس نے دنیا ہی دیکھی ہے، اس نے آخرت کے تذکرے پڑھے نہیں۔ عرضها 60 میلا، وہ خیمہ اتنا ہوگا، اس کی لمبائی کی بات نہیں کی، اس کی چوڑائی 60 میل ہوگی جو خیمہ جنتی کو عطا کیا جائے گا۔ کوئی بیٹھا ہے یہاں جو 60 میل کا مالک ہو؟ بولے بھائی۔ اور جی معمولی سے جنتی کو اللہ نے خیمہ دینا، گھر کی بات تھی میں نے ابھی کی، میں نے تو خیمے کی بات کی ہے، تھوڑی سی جھلک دینے کے لیے کہ وہاں گھر کیسے ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھیے، یہ پورے کا پورا وہ پیکج ہے جس کی ابتدا مسجد سے ہوتی ہے۔ السلام علیکم، لوگوں کو کھانا کھلانے کی حدیثیں بیان ہو رہی ہے، روزہ رکھنے رکھوانے کی بحث ہوتی ہے، اور مسجدوں کے اندر تہجدیں پڑھی جاتی ہیں۔ جس پورے پیکج کی مخالفت کرنے والا جو ہے وہ اس طرح کی خوابیں دنیا میں دیکھ سکتا ہے، آخرت میں کیسے دیکھے گا؟ اس لیے سردار یوسف نے کہا اتنا بڑا مقام، اتنا بلند مقام، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، 2 لوگ جہاں نظر آئے رش کرو، رش کے قابل ہیں۔ رش کیا ہے؟ کیا کمال کا اللہ تو نے اس کو مقام دیا، یہ کمال مجھے بھی دے دے، لیکن اللہ اس کا مقام ختم نہ کرنا، یہ ہے رشک۔ حسد یہ ہوتا ہے مجھے مل جائے، یہ مارا جائے، اس سے یہ چیز ختم ہو جائے۔ رش 2 باتوں پہ ہے، جس کو اللہ نے قرآن دیا، لیکن قرآن دے کے وہ بھول نہیں گیا، بس ختم ہوگی بات، بلا لگا لیا، میرے بچے نے بھی حفظ کیا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تو کہا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس لیے بیان کر دیتا ہوں شاید فائدہ نکل جائے۔ بازاری حافظ نہیں، صرف اس لیے بلا لگوایا کہ لوگ کہے حافظ بنا دیا ہے۔ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، منہج یہ ہے، اس کو قرآن سے لذت اتنی ملتی ہے، دن رات کی گھڑیوں میں اس کی زبان قرآن ہی پڑھتا نظر آتی ہے۔ اور یہ بات مسجد میں رہنے والوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس منہج کو کہیں بھول نہ جائیں۔ یہی بات ہے امام احمد بن حنبل جب سفر سے آئے، سحری کا وقت ہے، وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے۔ ملازم اس کو کہتے ہیں جو ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں اتصلی وانت قادم من السفر، سفر سے آ کے پھر بھی آپ نماز پڑھنے لگے تہجد کی؟ کہتے ہیں والعیب کل العیب على ان يكون الرجل من اهل الحديث ولم يكن له ورد من الليل
اس سے بڑا عیب کیا ہے کہ انسان اہل حدیث ہو، حدیث سے محبت کرنے والا، اور رات کے اندر اس کی نماز کا کوئی حصہ نہ ہو، یہ تو بہت بڑا عیب۔ اس لیے کہا کرتے تھے قال السلف الصالح، نیک لوگ کہا کرتے تھے الذی لا یوتر رجل السوء، جو رات کو وتر نہیں پڑھتا وہ تو انسان ہے ہی گندا۔ رجل السوء، سب سے کم چیز یہ ہے، صبح کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، سونے سے پہلے وتر پڑھ کے سو جاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں 20 سال میں نے اپنے نفس کو تہجد پہ لگایا، پھر میرا نفس اتنا لذت سے لبریز ہوا، فرطابت نفسی 20 سنہ، باقی 20 سال پہ میرا دل مجھے اٹھاتا تھا اٹھو لیٹے کیوں ہو، اٹھو لذت لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنا ورد بنایا ہوا تھا، اگر تھکاوٹ ہو جاتی تو سونے سے پہلے ہی پڑھ کے سو جاتی۔ سبب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج 30 دن ڈاکٹر کے پاس بندہ جاتا ہے، کیا ہوا جی؟ بس جی مرہق ہو گیا، جسم میں تھکاوٹ ہے اور فرسٹریشن ہے، بلا بلا بلا، سستی بڑی ہو جاتی ہے، کیا کروں، کام نہیں، وقت پہ شاپ پہ جا نہیں سکتا، کسٹمر آ کے مڑ جاتے ہیں۔ سرتاج رسول کا فرمان ہے من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، رات کی تاریکی میں اٹھ کے جو 10 آیتیں کھڑا ہو کے پڑھ لے، اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے اللہ تعالیٰ کاٹ دیتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور زاویے سے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ میں سے کون میرا محترم اور مکرم محتشم اور پیارا بھائی ہے جس کو آخری 2 صورتیں یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اس کی کچھ یاد نہیں، اٹھ کے یہ 2 صورتیں 2 رکعتوں میں پڑھ لو، کبھی غافل نہیں ہوگے۔ ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتیں پڑھ لے قانتین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، جو 1000 آیتیں پڑھ لے اس نے تو خزانے دنیا کے بھی لوٹ لیے اور آخرت کے بھی خزانے اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، سرتاج ملائک کا ورود مسعود ہوا، سرتاج رسول کے پاس آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھے، پیغام الہی سنایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیش ما شئت فإنک میت، جب تک زندگی ہے آخر ایک دن تو اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ، جس سے تمہاری محبت ہے ایک نہ ایک دن تو فراق ہوگا۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، آپ جو عمل کر رہے ہیں بدلہ قیامت کو اسی کا ہی ملے گا۔ وَاعْلَمْ، یقین فرما لیجئے، ان شرف المؤمن قیامہ باللیل، اگر مقام، مرتبہ، بلندی چاہتے ہو تو رات کے قیام کو لازم پکڑ لو۔ وعزہ استغناؤہ عن الناس، مومن کی عزت اللہ میں رکھتی ہے تو اس کی جب بھی آنکھیں اٹھے تو اللہ کی طرف میرا رب کا ساتھ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ 14 سال کی عمر ہے، خواب آ گئی، اور روزانہ خواہش کرتے تھے مجھے خواب آئے، کیونکہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے تھے هل رأى احد منكم الرؤيا فليقصها، تم میں سے کسی نے خواب دیکھی مجھے بتاؤ میں تعبیر کرتا ہوں۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میری خواب بھی ہو اور اس کی تعبیر بھی ہو۔ اب خواب مرضی سے تو نہیں آتی، کچھ لوگ تو مرضی سے خواب بنا لیتے ہیں نا، لیکن خواب مرضی سے نہیں آتی۔ ایک دن خواب آ گئی،
دو فرشتے آئے، مجھے پکڑا انہوں نے اور چل دیے. آگے تنور تھا اور اس سے آگ نکل رہی تھی. ففزعت، میں ڈر گیا. ایک دوڑتا ہوا فرشتہ آیا، کہتا لم ترع، لم ترع، ڈرنے کی بات نہیں ہے. مجھے تسلی ہوگی. صبح اٹھے، دوڑتے مسجد پہنچے، نماز پڑھی. صحابہ نے اپنی اپنی خوابیں پیش کی، ان کو وقت نہیں مل سکا. اپنی بہن حفصہ کے گھر گئے، خواب بیان کی، سرتاج رسول کی آمد ہوئی، خواب سنی. 4 کلمات سے اس خواب کی تعبیر اللہ کے رسول نے کر دی. نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل. عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر رات کی نماز سے پابندی کر لے. خواب کی تعبیر سنی، عہد کر لیا. 86 سال زندہ رہے. نافع غلام کہتے ہیں میں نے دیکھا اس دن کے بعد کبھی رات کو عبداللہ ابن عمر تہجد کے بغیر سوئے نہیں ہیں. پیالہ پانی کا رکھ لیتے، جب اونگ آتی تو اپنے چہرے کو بھگو لیتے. ابھی چند دن گزرے، وقت گزرا، خواب آئی. پھر آئے، اللہ کے رسول خواب آ گیا. بتائیے کہ سرتاج رسول میں جنت میں چلا گیا. ایک ریشم کے کپڑے قطعہ پہ میں بیٹھ گیا. میں بیٹھے بیٹھے جدھر کو اپنی نظر کرتا ہوں مجھے اڑا کے جنت میں اس طرف لے جاتا. میں بائیں طرف دیکھتا تو بائیں طرف اڑا کے لے جاتا. آپ نے تعبیر کیا کی؟ نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل. عبداللہ بہت اچھا ہے اگر رات کی تہجد کی پابندی کر لے. یہ مقام بھی مل رہا ہے تو کس بات سے؟ تہجد کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا مقام کیوں نہ ملے. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے، خالق و مالک آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کیسے؟ جیسے اس کی شان اور عظمت کو لائق ہے، اور آواز دیتے ہیں من يدعوني فاستجیب له. کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرنے والا میں قبول کرتا ہوں. من يسألني فاعطيه. کوئی ہے سوالی، میں اس کی جھولی کو خالی نہیں واپس کروں گا، بھر کے واپس کروں گا. من يستغفرني فاغفر له. کوئی ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے، میں اس سے گناہوں. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا خود مالک الملک اپنی مخلوق کو بلاتے ہیں کوئی ہے سوالی، کوئی ہے هل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا طالب، هل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی بخشش کا طالب. صبح تک اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ رحمت برسانے کے لیے ان کو بلاتے آؤ میری رحمتوں کے مالک بن جاؤ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ كان اذا قام كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه. اللہ کے رسول کے پاؤں پھٹ جاتے، حتى تورمت قدمه، پاؤں میں سوجن آ جاتی. سیدہ عائشہ سوال کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع هذا وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. سرتاج رسول آپ اتنی عبادت، کائنات کا سرتاج اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں. تو جواب کیا ملتا؟ افلا احب ان اکون عبدا شکورا. جب مجھے اللہ نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہی ہونا چاہیے نا. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم.
تینوں لفظوں پہ غور کیجئے گا. 3 ایسی شخصیات ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے، کسی بڑے افسر کی نہیں، خالق و مالک. یضحک الیہم، جن کو دیکھ کے رب تعالی مسکراتے ہیں. ویستبشر بہم، جن کے اعمال پہ اللہ خوش ہو جاتے ہیں. کون ہے؟ رجل، ان میں سے ایک وہ ہے الذی لہ امرأۃ حسنہ وفراش لین حسن، جس کو اللہ نے خوبصورت بیوی سے نوازا، بستر بھی ملائم ہے، ہز ایکسلنس حسن، ملٹی ڈیزائن ہے، سارا من لحافہ وفراشہ، اٹھتا ہے بستر کو بھی چھوڑتا ہے، بیوی کی پرواہ نہیں کرتا. الی صلاتہ، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے یا ملائکتی انظروا لعبدی، دیکھو میرے بندے کو جس کو میں نے اپنا پیارا بنایا ہے. اس نے پرواہ نہیں کی نرم و ملائم بستر کی، پرواہ نہیں کی اس نے حسنا کی، میرے سامنے لذتیں لینے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. یذر شہوتہ ویذکرنی ولو شاء رقد، میری یاد کی وجہ سے اس نے اپنی شہوتوں کو چھوڑا ہے، اگر چاہتا تو سویا رہتا. جس کو اللہ تعالیٰ پوری آسمان کی نورانی مخلوق کے سامنے جس کا تذکرہ کرے، اس کا مقام کتنا ہوگا. دوسری روایت میں آتا ہے عجب ربنا تبارک و تعالی من رجلین، 2 لوگوں پہ اللہ رب العزت اتنے خوش ہوتے ہیں، تعجب ہے فرشتوں کے سامنے. ان میں سے ایک وہ شخص ہے قام من لحافہ وفراشہ من بین اہلہ وحبہ الى صلاتہ رغبۃ فیما عندی وشفقۃ مما عندی. ایک بندہ بستر بھی چھوڑتا ہے، چارپائی بھی چھوڑتا ہے، وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے. کس لیے؟ اہل و عیال کو بھی چھوڑتا ہے. اس جنت کی خواہش میں اور اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت فرماتے فرشتوں گواہ رہنا، یہ جو خواہش کرتا ہے میں اس کی خواہش کو پورا کرنے والا ہوں. اراک بطول اللیل ویحک نائما وغیرک فی محرابہ یتہجد فصام وقام الدہر والناس نوه ويخلو برب العالمين يتفرد ويخلو برب واحد يتفرد بجزم وحزم واجتهاد وبلغة ويعلم أن الله ذو العرش يعبد فهذا سعيد في الجنان منعم وهذا جحيم في الجحيم وهذا شقي في الجحيم يتقيد ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد وكأني بنفسي في القيامة واقف وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد فاض دمعي والمفاصل ترعد وقد نسب الميزان للفصل والقضاء وقد قام خير العالمين محمد اراک بطول اللیل ویحک نائما. اتنے بڑے مقامات کا سننے کے بعد بھی ساری رات سونے والے سوچو. وغیرک فی محرابہ یتہجد، تم 5 منٹ نہیں نکال سکتے. تیرے علاوہ کتنے ایسے ہیں جو ساری ساری رات تہجد پڑھتے ہیں. مالک بن دینار کمرے میں داخل ہوئے، بھانجا ان کے پیچھے ہے. میں دیکھوں میرے ماموں کرتے کیا ہے، دروازے کے پیچھے چھپ گئے. کیا دیکھا؟ مصلی بچھایا، کھڑے ہوئے، بکا ثم بکا، رونا شروع کیا قیام میں، پھر رکوع میں، پھر سجود میں. سحری کا وقت ہوا، بیٹھ گئے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، اپنی داڑھی کو پکڑا، کہا اللہم حرم شیبت مالک علی النار.
ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا، صرف ایک طلب مان لے، اس سفید داڑھی کو جہنم پہ حرام قرار دے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو راتیں گزار دیتے ہیں اور تجھے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، اور نماز کے بغیر میری شہرت ناموری ہو لیکن نماز کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد اتنے ہی ایسے ہیں جو اللہ کی جنتوں کے مالک بن رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو نمازیں چھوڑ کے جہنم کے قیدی بن رہے ہیں۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا يخلد، اگر دنیا میں کسی کو رہنا ہوتا، بقا ہوتی، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی، کیونکہ اس جیسا اللہ نے کسی کو بنایا نہیں، لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ تم نے بھی جانا ہے۔ سمجھو اس وقت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے والا ہوں، کیا لے کے جا رہا ہوں؟ سوچو، میزان لگا ہے، میری نیکیوں کا وزن ہوگا، کیا نیکی کی ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں قدم رکھا، صحابی کہتے ہیں میں مدینہ پہنچا، سرتاج رسول کا ورود مسعود ہوا، یہ اسلامی سلطنت بننے لگی ہے، سب سے پہلے یہ نہیں کہا پلازے بناؤ، بساط احترام، شریعت کا مسئلہ سمجھو، اسلامی سلطنت بننی ہے، مظاہر نہیں، پلازے نہیں، پہلے کوٹھیاں نہیں بنوائی، کہا مسجد بناؤ جس سے بلندیاں ملیں گی۔ پہلا پیغام یہ دیا، افشوا السلام واتیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، لوگوں اللہ کی رضا کے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہوں تم تہجد پڑھو، تدخلون الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ یہ مقام و مرتبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔